8वीं थल जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले इख्तिताम पसीर हो गए। स्टॉक कैटेगरी में 3 खवातीन रेसर समेत 52 रेसर्स ने हिस्सा लिया। स्टॉक कैटेगरी के गैर हतमी नताज सामने आ गए। दूसरे नंबर पर रवाना होने वाले रेसर मोहम्मद मरवत सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। मोहम्मद मरवत ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 28 मिनट और 55 सेकंड में तय किया। दूसरे नंबर पर फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचने वाले रेसर मोहम्मद जुहेब ने 2 घंटे 29 मिनट और 17 सेकंड में फासला तय किया। रेसर अकील मुकर्ररा फासला 2 मिनट 36 मिनट और 28 सेकंड में तय करके तीसरे नंबर पर रहे हैं। आपको बता रहे हैं 8वीं थल जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। स्टॉक कैटेगरी में 3 खवातीन रेसर्स समेत 52 रेसर्स ने हिस्सा लिया। स्टॉक कैटेगरी के गैर हतमी नताज सामने आ गए। दूसरे नंबर पर रवाना होने वाले रेसर मोहम्मद मरवत सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे, जबकि मोहम्मद मरवत ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 28 मिनट और 55 सेकंड में तय किया। दूसरे नंबर पर फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचने वाले रेसर मोहम्मद जुहेब ने 2 घंटे 29 मिनट और 17 सेकंड में फासला तय किया, जबकि रेसर अकील मुकर्ररा फासला 2 घंटे 36 मिनट और 28 सेकंड में तय कर तीसरे नंबर पर रहे। लिया में थल जीप रैली के मौके पर मुख्तलिफ लोगों की जानिब से कैंप लगाए गए। रात को टिलों पर लगाए गए कैंपों में लोगों का रश लग गया। शहरी रात को इकट्ठे बैठकर गपशप करने समेत मौसीकी को एंजॉय कर रहे हैं। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, थाल के इलाके चौबारा में सजी थाल जीप रैली और थाल मेले की रौनकें जो है वो रात दिन के साथ साथ रात को भी अपने अरूज पर है। इस समय मौजूद हूँ पाकिस्तान सुनून के कैंप के अंदर। यहाँ पर लाला बिशारत और दीगर जो उनके साथी हैं उन्होंने शानदार कैंप जहाँ पर अरेंज किया। वहीं पर लोगों की कारकुनान की कसीर तादाद जो कैंप के अंदर मौजूद है। लोग गपशप कर रहे हैं। सियासी हालात हूँ या जहाँ पर इलाके के हालात हूँ उन पर तफसीली जो बातचीत है वो की जा रही है। साथ साथ यहाँ पर अगर बात है तो खिल मजाक के साथ साथ मुख्तलिफ जो लोग हैं यहाँ पर गपशप भी कर रहे हैं। लाला बिशारत सबसे बात करते हैं। लाला जी, थाल जीप रैली के मजे हैं, कैंप है, कैसा लग रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको तो वाना साहब जैसे पता है, आप पहली रैली से लेकर इस रैली तक और मैं खुसूसी तौर पे रूही चैनल का और 24 वालों का इंतहाई मशकूर हूँ कि सब ने लाइव कवरेज किया और हमारे इस थल के इस मेले को पूरी दुनिया में दिखाया है। और ये मैसेज जो आप देख रहे हैं, खुशी का समा है। पूरा इलाके में कैंपिंग लगी हुई है, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं और यहाँ भी हमने दूर से आने वाले लोगों के लिए जो है वो कैंपिंग लगा रखी है। जो भी मेहमान यहाँ आए उनके लिए तमाम सहूलियात भी मौजूद है। जो मुकामी जिला के लोग यहाँ आते हैं उनके लिए भी यहाँ हमने इंशाल्लाह बेहतरीन इंतजामात कर रखे हैं। और आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो मेला गपशप लुड्डी और सकाफती गुलकार, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी ये यहाँ सकाफती गुलकार आए हुए हैं, इंटरनेशनल गुलकार आए हुए हैं। उधर भी म्यूजिकल नाइट है। हर कैंप में अलग-अलग इंतजामात है। हर बंदा अपने दोस्तों के साथ, इलाके के लोगों के साथ इंशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारे जिला लिया का सबसे बड़ा इवेंट है जो यहाँ होता है। बड़ा इवेंट है सर। आपको कैसा लग रहा है आज का इवेंट? दिन को भी रौनकें थी, रात को भी रौनकें हैं सर। बहुत अच्छे हैं जी। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप बताइएगा कैसा देख रहे हैं आज के इवेंट को? आज के दिन जो है क्या यहाँ पर मुसरफत रही है? बेहतरीन सर, बेहतरीन। शुक्रिया गवर्नमेंट साहब। बेहतरीन माहौल है सर। गुलकार हैं, अच्छी अच्छी चीजें, घोड़े बड़ी रेस डांस जी हाँ, बेहतरीन बेहतरीन। अल्लाह की रहमत है, खुदा खैर करे, तोड़ दे मेहरबानी। लोग बहुत पुरजोश है, बहुत खुश हैं। भाई आप कितने खुश हैं आज? सर जनाब की तो पहले आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ ले और आप देख रहे हैं माशाल्लाह भी आज तीसरा दिन है। काफी तादाद में लोग आए हुए हैं एंजॉय करते हुए और माशाल्लाह बेहतर अच्छा इवेंट हो रहा है। यकीनन जी बहुत अच्छा इवेंट है और यकीनन कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा लोगों की कसीर मौजूद है, गपशप कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जब लोकल गीत लगते हैं तो उन पे लोग डांस भी, झूमर भी और लुड्डी भी डालते हैं। खूब हल्ला गुल्ला है जी। आगे बढ़े आपको बताएं, सर्दियों की आमद के साथ खुश मेवाजात भी महंगे दामों फरोख्त होने लगे। पिस्ता, बादाम, काजू और अखरोट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बादाम 600 रुपये महंगा होकर 3200 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे फराज रमजान से। बताइएगा फराज।
جی بالکل، سردیوں کی آمد کے ساتھ خشک میوجات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ اگر بات کی جائے تو پستہ، بادام، کاجو اور اخروٹ جو ہیں وہ اس وقت مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے تو پستے کی قیمت جو ہے وہ 1500 روپے اضافے کے بعد 4500 روپے فی کلو ہو گئے، جبکہ کاجو کی بات کرتے چلیں تو کاجو کی قیمت میں جو ہے وہ 1000 روپے کا جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت اس سال اضافہ دیکھنے میں ملا ہے۔ 3000 روپے سے بڑھ کر جو ہے وہ اس وقت 4000 روپے فی کلو جو ہے وہ کاجو فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ بادام کی قیمت کی بات کرتے چلیں تو بادام کی قیمت میں بھی جو ہے وہ 600 روپے اضافہ دیکھنے میں ملا ہے۔ 2600 روپے فی کلو سے بڑھ کر جو ہے وہ بادام اس وقت 3200 روپے فی کلو مارکیٹ میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اگر اسی کے ساتھ ساتھ اخروٹ کی بات کرتے چلیں تو کاغذی اخروٹ بھی جو ہے وہ اس کی قیمت میں 600 روپے اضافہ دیکھنے میں ملا ہے۔ اخروٹ کی قیمت جو ہے وہ 1200 روپے سے بڑھ کر جو ہے وہ اس وقت 1800 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ بات کرنے کے لیے دکاندار بھی ہمارے ہمراہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ اخروٹ کی قیمت جو خشک میوجات ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں ملا ہے، کس وجہ سے اضافہ ہو؟ سر یہ اس لیے اضافے ہو رہے ہیں تاکہ یہ کسٹم وغیرہ کی ڈیوٹی وغیرہ ڈبل پڑ جاتی ہے، امپورٹ بند کی ہوئی ہے، اور ڈالر تو انہوں نے سستا کر دیا ہے لیکن امپورٹ بند کر دیا ہے۔ اگر امپورٹ بھی سامان لے کے آ رہے ہیں تو اس پہ ٹیکس ڈبل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کسٹمر کو یہ فیل پڑ رہا ہے تاکہ ان کو مہنگائی کی ان کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ زیادہ۔ یہ بتائیے گا، چیزیں تو مہنگی ہو گئی ہیں تو اس وقت مارکیٹ میں کسٹمر کی کیا صورتحال ہے؟ کسٹمر کا کیسا رسپانس؟ کسٹمر ہے ہی نہیں مارکیٹ میں، ہم صبح سے تقریباً بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس میں وہ رسپانس ہی نہیں آ رہا کسٹمر کا، اور روز بہ روز یوں ہی ہو رہا ہے۔ کوئی ہفتے میں ایک آدھا دن کسٹمر ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر فارغ سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی کسٹمر نہیں ہے مارکیٹ میں بھی۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ امپورٹ بند ہونے کے باعث جو ہے وہ خشک میوجات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اگر بات کی جائے تو اس وقت جو ڈیوٹی کسٹم ٹیکس ہیں وہ بھی ان پر جو ہے وہ ڈبل لاگو کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج خشک میوجات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اور اگر کسٹمر کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو اس وقت جو ہے وہ ان کا کہنا ہے مارکیٹ میں کسٹمر نہ ہونے کے برابر ہے۔ خشک میوجات جو ہے وہ اتنے مہنگے ہو چکے ہیں کہ خریدار کی قوت خرید سے جو ہے وہ دن بدن باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ فراز رمضان، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں، سردی آتے ہی خشک میوہ جات کی دکانیں سج گئی، مگر مہنگے میوہ جات مہنگائی کے ستائے شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ کہتے ہیں میوے دیکھ کر جی للچاتا ہے مگر خرید نہیں سکتے۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے۔ جی اختر، بتائیے گا۔ جی بالکل، خشک میوہ جات جسے سردیوں کی سوغات کہا جاتا ہے، سرد موسم آتے ہی میاں والی میں خشک میوہ جات کی دکانیں جو ہیں سج چکی ہیں، اور میوہ جات کو دیکھ کر ان کو کھانے کے لیے جی للچاتا ہے۔ اور اس شاپ پہ موجود ہیں، یہاں پہ کچھ خریدار بھی موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ میوہ جات کی شاپ پہ آئے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے جناب؟ میوہ جات کو دیکھ کر آپ کا بھی کھانے کے لیے جی للچاتا ہے؟ جی بھائی، میوہ جات تو جی لگتا، من کر رہا ہے کہ بھائی ہم بھی خریدے بچے کے لیے، اپنے لیے، لیکن جو ریٹ ہم دیکھ رہے ہیں نا تو ریٹ میں جو ہے نا تھوڑا زیادہ آ گئی ہے، یعنی ریٹ بہت زیادہ ہو گیا تھوڑا میوہ جات کی، تو ہر بندہ نہیں لے سکتا۔ پہلے اگر ہم کلو لے سکتا تھا، ابھی پاؤ لینا چاہیے، گزارا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کا جتنا کس کا تنخواہ ہے وہ اپنے حساب سے تھوڑا لے سکتا ہے، زیادہ نہیں لے سکتا، تو یہ ہمارا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اس شہری کی بات سنی کہ کھانے کو جی تو چاہتا ہے لیکن ان چیزوں کی قیمتیں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ عام آدمی کی قوت خرید سے یہ باہر ہو چکی ہے۔ دکاندار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے جی، دکان سے جو آ رہے ہیں اس گاہ خریدنے کے لیے آ رہے ہیں؟ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر چیزوں کا ریٹ اتنا بڑھا ہوا ہے، جو کسٹمر ہمارے جو یعنی کہ پچھلے سال کی نسبت میں جو خریداری ہوا کرتی تھی وہ اب نہیں رہی ہے۔ ابھی جو کاجو ہو گیا، بادام گری یا اخروٹ یا جو مین آئٹم میں کہوں، اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو بھی گاہک اگر لینے کے لیے آتے ہیں اس کا ریٹ سن کے وہ چلا جاتا ہے، یعنی کہ پچھلے سال کی نسبت میں جو ہمارے دکانداروں کا کام ہے بالکل آدھا بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائے گا، اخروٹ کس طرح کلو ہے، بادام کس طرح کلو ہے، کاجو، پستہ؟ کاجو، اخروٹ اور جو مین آئٹم پستہ کاجو تو 4000 کراس، یعنی 4000 پہ ہی تقریباً یہ چل رہا ہے ہمارا ریٹ جو ہے۔ اس کے بعد بادام، اخروٹ جو جلد والے ہیں، یعنی کہ پچھلے سال کی نسبت میں جو 800 روپے کلو ہوا کرتا تھا وہ 1300-1400 پہ ریٹ ہے، یعنی کہ جو 1000 پہ ہوا کرتا تھا وہ 1800-1900 پہ چلا گیا۔ بادام گری پچھلے سال جو ہم دے رہے تھے وہ 1600 روپے کلو تھا، 2800-2700 پہ ہمیں مل رہی ہے ابھی، تو اتنا ریٹ بڑھ گیا کہ آدھا کسٹمر بھی ہمارا نہیں رہا ابھی۔ جی ہاں
جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دکاندار کی بات سنی کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال کام آدھے سے بھی کم ہو کر رہ گیا ہے، کیونکہ گزشتہ سال بادام اور اخروٹ جو ہے اس کی قیمت 800 روپے کلو تھی تو اب 1600 روپے کلو ہو گئی ہے۔ پستہ اور کاجو جو ہے جن کی گزشتہ سال قیمت 1600-1800 روپے تھی، ان دنوں 1 کلو کی قیمت 4000 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ تو مہنگا بہت زیادہ ہو گیا ہے، کھانے کو دل بھی چاہتا ہے، دکاندار اپنی جگہ پہ پریشان ہے کہ کاروبار ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ لاکوہنا قاسم باغ سے ملحقہ حفاظتی دیوار کی تعمیر کا کام تاخیر کا شکار۔ پروجیکٹ 2 ماہ پہلے شروع کیا گیا، پہلے مرحلے میں 1 کروڑ روپے کے فنڈز منظور ہوئے۔ قلعہ خانہ قاسم باغ سے ملحقہ حفاظتی دیوار کی تعمیر کا کام تاخیر کا شکار ہو گیا۔ حفاظتی دیوار کی تعمیر کا کام ابتدائی مراحل میں ہی رک گیا۔ 2 ماہ قبل قلعہ خانہ قاسم باغ کے اطراف حفاظتی دیوار کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا۔ پہلے مرحلے میں 1 کروڑ روپے کے فنڈز منظور ہوئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر کا جنرل بس اسٹینڈ کا دورہ، ٹرمینل پر جاری ترقیاتی منصوبوں کی انسپیکشن کی، سیکریٹری RTA محمد نثار کی ترقیاتی اسکیموں پر بریفنگ۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ جنرل بس اسٹینڈ کو مثالی بنانے کا ٹاسک دیا گیا ہے، تمام بس اڈوں کو جنرل بس اسٹینڈ پر منتقل کر دیا گیا۔ انتظار گاہوں پر صفائی سمیت تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ غیر قانونی اڈوں کی حوصلہ شکنی کے لیے پولیس چوکی قائم کی جائے گی۔ پولیس چوکی قائم کی جائے گی، آپ کو بتا رہے ہیں ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر کا جنرل بس اسٹینڈ کا دورہ، ٹرمینل پر جاری ترقیاتی منصوبوں کی انسپیکشن کی، سیکریٹری RTA محسن نثار کی ترقیاتی اسکیموں پر بریفنگ۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ جنرل بس اسٹینڈ کو مثالی بنانے کا ٹاسک دیا ہے، تمام بس اڈوں کو جنرل بس اسٹینڈ پر منتقل کر دیا گیا۔ انتظار گاہوں پر صفائی سمیت تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ غیر قانونی اڈوں کی حوصلہ شکنی کے لیے پولیس چوکی قائم کی جائے گی۔ اب رخ کرے خانپور کا۔ خانپور انتظامیہ کسانوں کو کھاد کی بروقت فراہمی کے لیے متحرک، اسسٹنٹ کمشنر شبیر ڈوگر کا قلعہ منڈی کا دورہ، گوداموں پر ریکارڈ چیک کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر خانپور شبیر ڈوگر نے صدر کھاد ایسوسی ایشن چودھری نوید کے ہمراہ ڈیلرز کے گودام کا ریکارڈ چیک کیا اور کسانوں کو کنٹرول قیمت پر کھاد فراہم کی۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ حکومت کی ہدایت پر کسانوں کو کنٹرول ریٹ پر کھاد فراہم کی جا رہی ہے۔ صدر پریس کلب اشرف مغل اور دیگر تاجر بھی اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ تھے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان مہر شاہ زمان لکھ نے کوٹ چھوٹا کا تفصیلی دورہ کیا، اسسٹنٹ کمشنر آفس اور ٹراما سینٹر کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ADCG اسد چانڈیا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان مہر شاہد زمان لکھ نے TH کے اسپتال کوٹ چھوٹا کا دورہ کیا اور مریضوں کو دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مین مارکیٹ کا بھی دورہ کیا اور اشیاء خورونوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خاتمے اور اشیاء خورونوش کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے صفائی کے بہترین انتظامات پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی جواد الحسن گوندل کو شاباش دی۔ اس موقع پر CO ہیلتھ ڈاکٹر ادریس لغاری، CEO ایجوکیشن عبدالرحمان خان سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ پنجاب گورنمنٹ نے قرآن کی تعلیم کو لازم قرار دے دیا۔ اسسٹنٹ مینیجر CEF جواد عبد المجید کا کہنا تھا کہ اسکولز میں بچوں کی نصاب سازی اور اسکول ٹیچرز کی ٹریننگ کرائی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے مشتاق بھٹا سے، بتائیے گا مشتاق۔ جی بالکل، لودھرا کے ایک نجی ہوٹل پر آج ایک سیمینار منعقد کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ طلباء طالبات کو اسکولوں میں کالجز میں قرآن کی تربیت کس طرح سے دینی ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ CEO ایجوکیشن نیک محمد شیخ صاحب موجود ہیں، ان سے بھی میں جانوں گا آج کے اس پروگرام کا مقصد کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک فورم ہے جی، اس پلیٹ فارم سے ہم نے پرائیویٹ سکولز کے تمام پرنسپلز ان کو انوائٹ کیا تھا، اور مین مقصد جو لاہور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کمپلسری ہوگی تمام، چاہے وہ پرائیویٹ سکولز ہیں یا پبلک سکول ہیں،
तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो है ना हमारा फोरम यहाँ पर इन टीचर्स या हमारे प्रिंसिपल साहिबान को इनको ट्रेनिंग दी गई है कि बच्चे को हमने कैसे करैक्टर के हवाले से कि करैक्टर बिल्डिंग मेन हमारा इस्लाम जो नाम है यही दावत देता है कि बच्चे की करैक्टर बिल्डिंग, अगर वो आज उसका करैक्टर हम टीचर बनाने में कामयाब हो गए तो कल वो हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतरीन शहरी साबित होंगे और इस मुल्क का मुस्तकबिल साबित होंगे। जी थैंक यू। जी कुरान एजुकेशन से मेहमान खसूसी हैं जवाद साहब कहिएगा क्या पैगाम है आज? जी मेरा ताल्लुक करैक्टर एजुकेशन फाउंडेशन से है जो मुल्क भर में अरसा दराज से कुरान की तालीम और किरदार के हवाले से काम कर रही है। आज CF के प्लेटफॉर्म पे तमाम प्रिंसिपल्स को बुलाने का यही मकसद था कि हम उन्हें बता सकें कि चूँकि अब PCTB ने और गवर्नमेंट ने कुरान की तालीम को लाजमी करार दिया है तो हम इफ़ेक्टिव कुरान एजुकेशन अपने बच्चों तक कैसे पहुँचा सकते हैं, बासानी बच्चों को कुरान की तालीम कैसे डिलीवर कर सकते हैं और उसके साथ साथ तालीम का जो असल मकसद है यानी तरबियत और किरदार साजी उसको अपने बच्चों में कैसे डेवलप कर सकते हैं और जो किरदार का बहरान हमारे माशरे में नज़र आता है उस बहरान को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आज इसी सिलसिला में इस पूरी की पूरी ट्रेनिंग का अहतमाम किया गया जिसमें ज़िला भर के मुख्तलिफ प्रिंसिपल साहिबान ने शिरकत की और CO साहब ने खुद बजाते खुद इसमें इंटरेस्ट भी लिया और शिरकत भी की। मैं इनका भी मशकूर हूँ ताकि हम बासानी कुरान की तालीम अपनी नई नस्ल तक पहुँचा सकें। जी बिल्कुल, आज के सेमिनार में ज़िला भर से प्राइवेट स्कूल के जो सरबराहान हैं उन्होंने शिरकत की है। जी मुश्ताक भुट्टा बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने जहानिया के THQ हस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को तब्दील कर दिया। MS तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल जहानिया डॉक्टर ज़ुहैब सादिक का तबादला, डॉक्टर उमर गौरी MS तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल जहानिया तैनात, जबकि MS डॉक्टर सुमरो को अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। आपको बता रहे हैं सेक्रेटरी सेहत ने THQ जहानिया के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को तब्दील कर दिया। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया डॉक्टर ज़ुहैब सादिक का तबादला, डॉक्टर उमर गौरी MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया तैनात।